رہے ہیں تو یقینی بات ہے محمد رسول اللہ کا امتی، اللہ کا شہزادہ، اللہ کا بندہ، وہ ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں ناپاک ہوں تو برائے مہربانی آپ مجھ کو شہزادہ نہ سمجھیں، میرا شمار جانوروں میں کریں کہ جانور اس کے یہاں پاکی اور ناپاکی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جانور کو بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ نالی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، کیچڑ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، ارے بیٹھتا نہیں بیٹھتا۔ کتے کو گرمی لگے تو وہ نالی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، گائے بھینس کو گرمی لگے تو کیچڑ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ کیوں؟ گندگی اور صفائی جانوروں کے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ شہزادے ہو، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ خود پاک صاف ہے اور پاکی اور صفائی کو پسند کرتا ہے۔ تم شہزادے ہو، تمہاری پاکی اور صفائی مجھے مطلوب ہے اور میں تمہیں پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ جانوروں کے یہاں ماں باپ اس کا کوئی تصور نہیں، جانوروں کے یہاں ماں باپ کا کوئی تصور نہیں۔ تک لیتا ہے جب تک اس کو کھانا نہیں آتا، چلنا نہیں آتا، اڑنا نہیں آتا۔ جیسے ہی اس کو کھانا آ گیا، اڑنا آ گیا، چلنا آ گیا، کون ماں اور کون باپ؟ اس کی اپنی الگ دنیا، ماں باپ کی الگ دنیا۔ تو جانوروں کے ہاں ماں باپ کا کوئی تصور نہیں۔ اور جس نے شہزادہ بتایا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو یہ بات طے کر دی گئی کہ اس دھرتی پر پوجا اللہ کی ہوگی، اور جیسے یہ طے ہے کہ پوجا اللہ کی ہوگی، ایسے ہی یہ بھی طے ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ انصاف نہیں کہا، احسان کہا۔ انصاف کیا ہے؟ میں نے آپ کو 1 روپیہ دیا، بدلے میں آپ نے مجھے 1 روپیہ دے دیا، یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے۔ میں نے آپ کو 1 روپیہ دیا، بدلے میں آپ نے مجھے 100 روپے دیے، یہ احسان ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ جتنا انہوں نے کیا ہے اس سے 100 گنا زیادہ تمہیں کرنا ہے، جتنا انہوں نے کیا۔ ایک صاحب نے بہت اچھی بات لکھی، ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا برتاؤ کیا بالکل ویسے ہی برتاؤ میری اولاد میرے ساتھ کرے۔ یہ دعا کرو۔ اس دعا کے کرنے کی تمہارے اندر اگر ہمت ہے اور اس دعا پہ تم آمین کہہ سکتے ہو تو سمجھ لو کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ اور اگر یہ دعا نہیں کر سکتے یا اس دعا پر آمین کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے یا اس دعا کو مانگتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہیں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو جانوروں کے ہاں ماں باپ کا کوئی تصور نہیں۔ جنہوں نے اس انسان کو جانور بتایا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو لڑکا 18 سال کا ہو جائے، لڑکی 14 سال کی ہو جائے، ماں باپ کو اس کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں، وہ جو چاہے کریں۔ میرا ایک دوست ناروے گیا پروفیسر بن کر، تو جب اس کو وہاں مکان الاٹ ہوا تو وہ مکان کے لیے ڈپارٹمنٹ میں گیا کہ میرے مکان کا نمبر اور چابی دے دی جائے۔ تو وہاں انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بچے ہیں؟ کہا میری 2 بیٹیاں ہیں۔ کہ بڑی بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا تم کو عمر سے کیا مطلب، 2 بیٹیاں ہیں، بات ختم ہو گئی۔ کہنے لگے نہیں، یہاں کا قانون یہ ہے
کہ اگر لڑکی 14 سال سے زیادہ کی ہے تو آپ کو ایسا مکان دیا جائے گا جس کے 2 سیپریٹ دروازے ہوں، الگ دروازے ہوں، ایک سے ماں باپ داخل ہوں اور ایک سے لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ داخل ہو، ماں باپ کو نہ پتا چلے کون آیا کون گیا۔ اور اگر اس سے چھوٹی ہے تو پھر ایک ہی دروازہ کافی ہے کہ ماں باپ اور بچے ایک دروازے سے آئے جائیں۔ تو جانور کیا کہتا ہے؟ جانور کہ ہاں ماں باپ کا کوئی تصور نہیں۔ تو وہی میرا دوست کہنے لگا کہ ایک دن صبح میں پارک میں ٹہلنے گیا تو ایک 17-18 سال کی لڑکی پارک میں بینچ پر مدہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ بیچارہ ہندوستانی، کچھ دینی ذہن کا، اس کو یہ خیال آیا کہ یہ لڑکی یہاں پڑی ہے، اس کے ماں باپ کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے، کتنے بے چین ہوں گے۔ تو انہوں نے اس کے پاس جا کر زور زور سے آواز دی تو اس نے آنکھ کھولی۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم رات سے یہاں پڑی ہو اور تمہارے ماں باپ تمہارے انتظار میں ساری رات سوئے نہیں ہوں گے، وہ کتنے بے چین ہوں گے، اپنے گھر چلی جاؤ۔ تو اٹھ کے بیٹھی اور اس نے اپنے کندھے اچکائے اور کہنے لگی میری زندگی الگ ہے، میرے ماں باپ کی زندگی الگ ہے، مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں اور ان کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ میں رات چاہے جہاں گزاروں اور میں دن چاہے جہاں گزاروں، میں چاہے جس کے ساتھ رہوں، جس کے ساتھ چاہوں اٹھوں بیٹھوں، ماں باپ میری زندگی میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جانور ہو، جانوروں کے ہاں ماں باپ کا کوئی تصور نہیں۔ جانوروں کے یہاں ماں باپ کی خدمت کا بھی کوئی تصور نہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ اور جس نے اللہ کا نائب بتایا، شہزادہ بتایا، اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر یوں کہا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ دیکھو جب تم جوان ہو جاؤ اور تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور اس بڑھاپے کی حد تک دونوں پہنچ جائیں، یا اس بڑھاپے کی حد میں داخل ہونے سے پہلے ایک اللہ کو پیارا ہو جائے اور ایک رہ جائے، تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کو چھڑکنا مت، ڈانٹنا مت، ان سے منہ پھیرنا مت، ان کے کسی کام کو منع مت کرنا، ان کو ناراض مت کرنا، ان کا دل نہ دکھانا، بلکہ جب بھی ان کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، تو فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پیار کی باتیں کرنا اور پیار سے باتیں کرنا، پیار کی باتیں کرنا اور پیار سے باتیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اور جنہوں نے جانور بتایا انہوں نے یہ کہا دیکھو جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں پہنچا دینا،